الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. سورہ نساء کی آیت نمبر 47. اے لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، یہ خطاب ہو رہا ہے اہل کتاب سے. اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی. کرسچن عیسائیوں کو آج کل کہا جاتا ہے، ان سے خطاب ہے. آمنو بما نزلنا، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو فالو کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں. اگر ہمارے سامنے قرآن کی کوئی حکم بیان کیا جائے، عمل کریں نہ کریں، کم از کم تسلیم کر لیتے ہیں بھئی ایسے ہمیں کرنا چاہیے. آگے عملی کوتاہی ہو جانا ایک الگ بات ہے. اور قرآن کی مسلمان کے دل میں ایک بہرحال اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو کسی بات کا حکم دیں، وہ کہے کہاں لکھا ہے؟ آپ نے قرآن میں لکھا ہے، تو اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. باقی چیزوں میں لوگ اختلاف کر لیتے ہیں، یہ تو اب پکی ڈھکی بات ہو گئی ہے. لیکن دنیا میں اکثر آبادی ایسی ہے جو مانتی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اور اس اکثر میں بھی جو زیادہ بڑی آبادی ہے وہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی ہے، کیونکہ ان سے ماننے کی توقع زیادہ ہے، دوسرے مذاہب والوں سے ماننے کی توقع کم ہے. اس لیے قرآن اہل کتاب سے خاص طور پہ الگ سے خطاب کرتا ہے. جو دوسری قومیں ہیں ان سے ماننے کی توقع اس لیے کم ہے کہ ان کے ابھی ایمان تک پہنچنے میں جو اسٹیپ ہیں وہ زیادہ ہیں. ہندو سرے سے پیغمبروں کے سلسلوں کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر بھیجے ہیں، یہی اسی سلسلے کے قائل ہی نہیں ہیں. تو کسی ہندو سے جب آپ بحث کریں گے تو پہلے آپ کو اسے یہ سمجھانا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے ایسے لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا ہے. پہلے آپ کو اس ٹاپک پہ مناظرہ کر کے جیتنا پڑے گا. جب وہ یہاں آئے گا اس موضوع پر تو آگے اگلا اسٹیپ ایک اور ہے، وہ یہ کہ وہ کون کون پیغمبر ہیں جو برحق ہیں، جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو اس کے ایمان تک پہنچنے میں کتنے درجات ہیں؟ دو اسٹیپ ہیں. یہودی اور عیسائی پہلے جو مسئلہ ہے نا، پہلا نظریہ، اس کو پہلے سے مانتے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ بھیجا ہے. آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ یہودی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے پیغمبر ہیں سب کو مانتے ہیں. آگے ان کا مسئلہ کہاں رہ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو کو نہیں مانتے. عیسائی تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. آگے مسئلہ کس کا رہ گیا؟ صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو سب سے زیادہ اسلام کے قریب کون ہوئے؟ عیسائی. اس کے بعد یہودی، اس کے بعد پھر وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن پیغمبروں کو نہیں مانتے. اور سب سے زیادہ گمراہی میں کون لوگ پڑے ہیں؟ جو سرے سے اللہ کے وجود کے قائل ہی نہیں ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس کائنات یہ خود سے ہے،
ایسے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں، اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، پہلے کم تھے اب زیادہ ہو گئے کیونکہ عقل کا غلط استعمال شروع کر دیا اب انسان نے. تو قرآن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، وہ سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا. کہتے ہیں نا بھائی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک مت کرو. تو اسلام نے دوسرے کافروں میں اور یہود و نصارہ والے کافروں میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے. یہود و نصارہ کو تھوڑا سا پروٹوکول دیا ہے اسلام نے، تھوڑا سا پروٹوکول دیا، ان کے ساتھ معاملات میں تھوڑی نرمی رکھی ہے کیونکہ وہ اسلام کے زیادہ قریب ہیں. 2 طرح سے نرمی رکھی ہے. ایک نرمی تو یہ رکھی کہ ان سے جب قرآن خطاب کرتا ہے تو ان کا نام احترام سے لیتا ہے. یا اہل الکتاب، اے وہ لوگ جو کتاب والے ہو. کتاب ایک علم کی علامت ہوتی ہے. کتاب کس کی علامت ہوتی ہے؟ علم کی. آپ کسی کو کہیں بھائی یہ پڑھا لکھا ہے تو اس کی تعبیر کس سے کی جائے گی؟ بھائی کتاب والا ہے، بک ہے اس کے پاس جس میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اور جو بالکل جاہل ہوتے ہیں ان کو کتابوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. وہ اسموکر کلب میں ڈبے میں بیٹھا ہوا ہوگا. کسی محلے میں دیکھنا ہونا کہ کون شریف ہے اور کون بدماش ہے، دیکھ لو کون کتاب کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور کون اسموکر کلب میں کھیل رہا ہے. تو اس سے پتہ چل جائے گا شریف شرفا کا. کتاب میں دل ہی نہیں لگتا آج کسی کا، دل ہی نہیں لگتا. تو ایک پروٹوکول تو اللہ نے یہود و نصارہ کو یہ دیا کہ ہیں وہ بھی مشرک، ہیں وہ بھی مشرک، مگر قرآن انہیں مشرک کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتا کیونکہ مشرک کا لفظ ایک گالی ہے. اور یہ یہود و نصارہ مشرک ہیں مگر اپنے آپ کو مشرک سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑی گالی ہے کسی کو مشرک کہہ دینا. اس لیے قرآن نے ان کو مشرک کا لفظ سے خطاب نہیں کیا. مشرک قرار تو دیا ان کو کہ ہے مشرک، مگر جب قرآن ان سے خطاب کرتا ہے تو ان کے لیے مشرک کا لفظ استعمال نہیں کرتا کہ بھئی ان کو یہ برا لفظ لگتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. کچھ دن پہلے کوئی اہل حدیث مسلک کے کوئی تھے، وہ جامع رشید آئے تو کچھ گھومنے پھرنے وزٹ کرنے. تو ہمارے جو استاذ تھے ان کے سامنے کسی نے ان کا تعارف کروایا کہ حضرت غیر مقلد آیا ہے. ٹھیک ہے، غیر مقلد آیا ہے تو وہ جامع لکھنا چاہتا ہے. ہمارے استاذ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے دکھا دیا بھئی یہ ہے جامع. تو بڑا خوش ہوا، بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا ماشاءاللہ بڑی اچھی تعلیم ہے، بڑا متاثر ہوا میں، لیکن آپ نے مجھے مدرسے میں داخل ہوتے ہی گالی کیوں دی ہے؟ ٹھیک ہے. تو کہنے لگے کس نے گالی دی ہے بھائی؟ کہنے لگے جیسے میں آیا ہوں تو انہوں نے کہا غیر مقلد. کہا جو باپ دادا نے نام رکھا ہو اسی نام سے پکارنا چاہیے. تو ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو اکابر تھے، انہوں نے ہمارے مسلک کا نام اہل حدیث تجویز کیا تھا، غیر مقلد تجویز نہیں کیا. تو ہمارے وہ ٹھیک ہے ہم غیر مقلد ہیں، تقلید نہیں مانتے، لیکن جو ہمارا رجسٹرڈ نام ہے جو ایک باقاعدہ مسلک کے حوالے سے، وہ تو اہل حدیث. تو ہمارے استاذ نے ان سے معذرت بھی کی اور کہا کہ انشاءاللہ آپ کو ہم اہل حدیث ہی کہا کریں گے، ٹھیک ہے، غیر مقلد نہیں کہیں گے. اور پھر ہمیں بلا کے بھی نصیحت کی کہ بھائی جو ہے نا انسانی آداب کا کچھ خیال کیا کرو. ایک آدمی کو لفظ پسند نہیں ہے غیر مقلد کا تو اہل حدیث، وہ جو چاہ رہے ہیں وہ اس لفظ سے تعبیر کر دو. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے کہ بھئی میرا جو نام ہے مجھے اس سے پکارو نا، وہ کیوں اپنی طرف سے ایک چڑ کیوں رکھی ہوئی میری. وہ نظریاتی اختلاف وہ ایک الگ چیز ہے، اس پہ ہم بات کر لیں گے. لیکن یہ کہ چھیڑنا کسی کو جو ہے نا ایسے نام سے پکارنا، آپ کسی باطل فرقے کو ایسے نام سے پکاریں کہ نام سے ہی اس کو آگ لگ جائے، آگے پھر وہ آپ کی بات نہیں سنے گا. اور پھر باطل میں بھی فرق ہوتا ہے نا. ایک باطل وہ ہوتا ہے جو بالکل ہی جہنمی ہے، ایک باطل وہ جس سے آپ کے فروعی مسائل میں آپ کے کچھ اختلافات ہیں، تو اس میں فرق کرنا چاہیے. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا، مفتی نہیں ہے وہ، لیکن انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ حرام ہے، ناجائز ہے. انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ناجائز. جبکہ جتنے ہمارے مدارس میں جو سینئر مفتیان کرام ہیں وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے سنت ہے مگر جائز 1 ہاتھ سے بھی ہے. بہتر کیا ہے؟ 2 ہاتھ سے، مگر 1 ہاتھ سے بھی جائز ہے. دلیل اس کی صحیح بخاری کی حدیث ہے. اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ 1 ہاتھ سے مصافحہ سنت ہے، اور جمہور کا مذہب کیا ہے؟ 2 ہاتھ سے مصافحہ. اہل حدیث حضرات اس کی دلیل دیتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ید سے مصافحہ کیا، ید ہاتھ سے.
تو اس میں دو ہاتھوں کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک ہاتھ کا تذکرہ ہے. تو اس کا ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ عربی میں جو الفاظ تسنیہ یعنی ڈبل ڈبل ہے نا, ان کے لیے مذکر کا صیغہ واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, مراد اس سے دو ہی ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, تمہاری آنکھ سے بھی سوال ہوگا, تمہارے کان سے بھی سوال ہوگا قیامت کے دن. اب اس کا کیا مطلب, ایک آنکھ سے ہوگا دوسری آنکھ سے بھی ہوگا سوال کیا؟ بھئی آنکھ سے مراد آنکھ کی جنس ہے. جنس جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد تمام افراد ہوتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ مرد عورت سے بہتر ہے, تو مرد سے مراد یہ نہیں کہ ایک محلے میں انڈا موڑ پہ کوئی بندہ رہتا ہے الفلائیہ کا امام ہے وہ بہتر ہے, یہ مطلب نہیں ہے. مرد کا مطلب مرد کے جتنے افراد ہیں, یہ جنس ہے. تو نبی کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے ہاتھ سے مصافحہ کیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہاتھ سے, مطلب ہے کہ ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کیا. اور ویسے بھی عقل سے بہت بعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور صحابی کا بھی ایک ہی ہاتھ ہو آگے. آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوں اور وہ اپنا ایک ہاتھ بڑھائیں تو ہم کتنے بڑھائیں گے؟ بولو بھائی, وہ عشق اور محبت کا تقاضا یہ نہیں کہ آپ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے لے کے جائیں, کیونکہ ہمارے یہاں اہل حدیث میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو جب بھی مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں نا, ایک ہاتھ تو آگے بڑھاتے ہیں دوسرا پیچھے لے جاتے ہیں کمر کے بالکل. تو میں ان سے کہتا ہوں چلو یہ بھی ایک مسلک ہے کہ ایک ہاتھ آگے, مگر یہ دوسرا پیچھے لے جانا کون سی حدیث میں آیا بھائی؟ وہ اتنا اہتمام کہ دوسرا ٹچ نہ ہو جائے گا غلطی سے. تو میں دوستی بھی ہے ان سے تھوڑا سا کہتا ہوں یہ تو چلو حدیث میں آتا ہے, یعنی آپ کے بقول, کہ یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ دوسرا پیچھے لے کے چلے جاؤ. تو یہ عقل سے بعید ہے کہ نبی نے ایک ہاتھ بڑھایا ہو اور صحابی نے ایک ہی. صحابی تو چاہتے تھے کہ ہمارے دونوں ہاتھ نبی کے ہاتھ سے مس ہو جائیں. تو اس لیے اگر بالفرض نبی نے ایک ہاتھ سے بھی کیا تو صحابی نے کتنے ہاتھوں سے کیا ہوگا؟ اور کہیں بھی نہیں ہے کہ نبی نے ان کو منع کیا. اور نبی کسی کام کے دیکھ کر خاموش ہو جائیں تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس عمل کے سنت ہونے کی. دوسری بات یہ کہ مصافحہ کیا جاتا ہے سامنے والے کے اکرام کے لیے, اور اکرام میں عرف کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے. عرف, دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنے میں اکرام زیادہ ہے, سامنے والے کی تعظیم زیادہ ہے, اس میں اچھا لگتا ہے تھوڑا, اس میں تعظیم زیادہ ہوتی ہے. اور ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے میں اتنی زیادہ تعظیم نہیں ہے, توہین, لیکن اس درجے کا اکرام نہیں ہے. خاص طور پہ کسی بڑے بزرگ سے آپ یوں پیچھے کر کے ایسے مصافحہ کریں تو یہ تھوڑی سی توہین کا عنصر بھی اس میں نظر آتا ہے. تو ہمارے ہاں مدارس سے جو فتویٰ دیا جاتا ہے, جو سینئر مفتیان کرام ہیں جو فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ مصافحہ دو ہاتھ سے سنت ہے, جائز ایک ہاتھ سے بھی ہے. تو ایک مولانا صاحب ہیں, ان کے چونکہ اہل حدیث سے مناظرے بہت ہوتے ہیں, تو یہ جو مناظر لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ماشاء اللہ سوائے چند ایک کو چھوڑ کر, ان میں غلو زیادہ ہوتا ہے, مبالغہ. غلو اس لیے کہ ان کی ساری زندگی ایک دوسرے کی مخالفت میں گزری ہوتی ہے نا, تو پھر یہ تھوڑی سی ضد پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پھر حدود سے تجاوز کرتے ہیں, ضد پر عناد پر اتر آتے ہیں. تو انہوں نے یہ عوام میں جو ہے نا فتویٰ دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ جائز ہی نہیں ہے. دلیل یہ بھی کہ اس میں غیر مقلدین سے مشابہت ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اس میں کس سے مشابہت ہے؟ اہل حدیث حضرات سے. تو بھائی اہل حدیث کوئی خدا نخواستہ کوئی ہندو نہیں ہے, کوئی یہودی نہیں ہے کہ آپ نے مبالغہ میں, مخالفت میں اتنا زیادہ تجاوز کر لیا کہ مسلمانوں کے اندر ہی کوئی فرقہ اگر موجود ہو تو اس کی مخالفت کو آپ نے حرام قرار دے دیا. یہ غلو ہے. پھر ان کو اس پہ بھی اعتراض تھا کہ یہ مفتیوں نے فتویٰ کیوں دیا ہے کہ یہ ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی جائز ہے, حالانکہ اس میں تو اہل حدیث سے مشابہت ہو رہی ہے. یہ پھر ضرورت سے زیادہ ایک حد سے تجاوز ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی ہندو کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو, تو آپ نے اس میں ان کو اس کو بھی داخل کر کے اس کی بھی مشابہت کو اس طرح سے. تو اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے, مگر اس کی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں, اور یہ چیز قرآن سے بھی ثابت ہے. قرآن بھی تو درجات میں فرق کر رہے ہیں نا. ہے سارے کافر, یہودی بھی کافر ہے, عیسائی بھی کافر ہے, ہندو بھی کافر ہے, پارسی بھی, مجوسی بھی کافر ہیں, مگر قرآن اہل کتاب سے جب خطاب کرتا ہے تو یا کافر کہہ کے نہیں کر رہا ان سے خطاب, یا مشرک کہہ کے نہیں کر رہا, کیونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو مشرک کہنے میں ذلت محسوس نہیں کرتے تھے. وہ تو کہتے تھے ہم شرک کرتے ہیں, اس لیے کہ اللہ نے بتوں کو
حکم دیا ہے کہ ان کو عبادت میں شریک کرو، تو ہم مشرک ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو مانتے تھے کہ ہم مشرک ہیں. جب وہ طواف کرتے تھے تو لبیک لا شریک لک لبیک الا ما اشرکتا، لبیک کہتے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو نے خود سے شریک کر لیا ہو. تو وہ مانتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہنے میں ان کی توہین وہ محسوس نہیں کرتے تھے. جبکہ یہود و نصارہ کی جو تورات اور انجیل تھی اس میں بار بار کہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس لیے وہ شرک کرتے تو تھے مگر اپنے آپ کو مشرک کہنا پسند نہیں کرتے. بالکل اس کی مثال ہے جیسے ہمارے ہاں بعض گرین چینل والے، بعض سارے نہیں، بعض گرین چینل والے شرک کرتے ہیں مگر آپ ان کو مشرک کہہ دو تو آپ کے جتنے چینل ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے. پھر وہ ایسا آپ کی بھنائی لگائے گا نا، کیونکہ وہ بھی نسبت ان کی توحید کی طرف ہے، لہذا وہ اپنی نسبت شرک کی طرف پسند نہیں کرتے. تو قرآن نے کیا کیا کہ جو یہود و نصارہ تھے، میں بتا رہا تھا کہ ان کو 2 قسم کے پروٹوکول دیے. ایک یہ کہ جب قرآن ان سے خطاب کرتا ہے تو عام مشرکوں سے ہٹ کے ذرا ان کا نام کیا کرتا ہے؟ احترام سے لیتا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک جگہ قرآن نے کہا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا جب تم اہل کتاب سے مناظرہ کرو تو اس طریقے سے کرو جو بہت ہی شائستہ طریقہ ہو، بہت ہی عمدہ طریقہ ہو. کیوں؟ ان سے تمہارا اختلاف صرف ایک چیز میں ہے، باقی تمام چیزیں ان کی اور تمہاری متفق ہیں. یہ مانتے ہیں اس سلسلے کو، تو اب ان سے اچھے طریقے سے، اور وہ اچھا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا. قولوا، ان سے یوں کہو آمنا باللہ، کہ ہم بھی اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو، اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تم بھی تو اسی کے قائل ہو. جب تمہارے درمیان یہ چیز مشترک ہے تو پھر کیوں عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنایا جائے، ان کو خدا بنایا جائے؟ پھر کیوں ہم یہ کام کریں؟ یعنی کیا مطلب کہ ہماری اور تمہاری دعوت میں فرق نہیں ہے. تمہیں کسی نے الو بنایا ہے، بیوقوف بنایا ہے کسی نے کہ تمہیں اسلام سے دور کر دیا، ورنہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم تمہیں حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے ہٹا نہیں رہے ہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات کی طرف تمہیں لے کر آ رہے ہیں. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے علامہ اقبال نے شعر کہا ہے نا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. ایک شاہین کا بچہ تھا جو گدھوں میں پلا. شاہین انڈا دے کے گدھوں میں نا کہیں بیچارہ چلا گیا. شاہین تو جانتے ہیں نا، وہ تو ایک تو ہماری ایئر لائن ہے شاہین، اس سے تو وہ ہمارا جو شاہین پرندہ وہ بدنام ہو رہا ہے بیچارہ. ٹھیک، تو نام دیا شاہین لیکن وہ کام شاہینوں والے نہیں ہیں. ایسی ہماری ایئر لائن ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا دبئی جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے میں پی آئی اے میں پی آئی اے کے انتظار میں ہوں، تو بورڈنگ وغیرہ بھی ہو گئی، بیٹھے بیٹھے اعلان ہوا کہ سیٹیں فل ہو گئی ہیں، واپس چلے ہیں. میں نے کہا یہ کہ ڈبلو جا رہا ہے جو جہاز بھر گیا، میں واپس چلے جاؤں. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کوئی بڑے بڑے لوگ آ گئے تھے تو غریبوں کو میں نے باہر بھگا دیا، کل آنا. تو فریب خوردہ شاہی جو تھا وہ کہیں کرگسوں میں اور گدھوں میں پل گیا. اب گدھوں میں رہتے رہتے اس نے بھی نیچ حرکتیں شروع کر دی، مردار کھانا، کبھی خود سے شکار نہ کرنا، بس اس تلاش میں رہنا کہ شیر، ساری کوشش شیر کرے گا، جو بچی بھی چھیچڑے آنتے ہوں گے وہ میں کھاؤں گا. گدھ کی شکل بھی ایسی ہوتی ہے نا، سر بھی گنجا ہوتا ہے. اس سے ٹینٹ کے ناجائز ہونے کی ایک اور دلیل نہیں، یعنی غلط ہونے کی. میں ٹینٹ کے خلاف ہوں کہ یہ لوگ جو مذہبی فریضہ سمجھ کے سر مڈاتے ہیں، بعض لوگ خانقاہوں میں سر مڈاتے ہیں کہ ثواب ملے گا. اگر ٹینڈ اللہ کو پسند ہوتی تو شاہین کے ٹینڈ ہوتی اور گدھ اور کرگس کے پٹے والے بال ہوتے خوبصورت. لیکن ٹینڈ کس کے ہوتی ہے؟ گدھ کے سر گنجا ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا، میں نے دیکھا ہے، باقاعدہ نوٹ کیا یہ بات. اس وقت مجھے ٹینڈ کی اتنی باریک باتیں ٹینڈ کے بارے میں پتہ نہیں تھی، میں نے یہ توجہ، لیکن ابھی اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی کہ دیکھو ٹینڈ جو ہے نا اتنی خطرناک چیز ہے. ایک قدرت کی طرف سے ٹینڈ ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے، ایک آپ اپنی طرف سے سر مڈالیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو اللہ کا واسطہ اسلام سے تعبیر نہ کریں، ثواب نہ سمجھیں.
گرمی سے یا کسی پہ ٹینڈ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ دیندار لوگ پہلے ہی دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے، ان کا لباس، ان کی پوشاک عجیب عجیب قسم کی چیزیں پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ پورے شامیانے پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سنت لباس. اتنے چوڑے چوڑے کرتے ہوتے ہیں، 4 آدمی آ جائیں اس میں ایک آدمی کے کرتے میں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ سنت لباس ہے. تو بھائی جو نارمل لباس پہنا کرو، تھوڑا سا اچھے لگا کرو تاکہ لوگوں کو دینداروں سے محبت پیدا ہو. خیر، تو گدھ کا جو بچہ تھا وہ شاہین کا بچہ گدھوں میں رہ گیا. اب اس نے وہی گھٹیا نیچ حرکتیں شروع کر دی، حالانکہ اللہ نے اس کو اونچی پرواز کی صلاحیت دی تھی، اللہ نے اس کو جھپٹنے کی، پلٹنے کی اور یہ ساری چیزوں کی صلاحیتیں دی تھی، لیکن وہ ساری چیزیں کیا ہو گیا؟ بھول گیا. اب اگر کوئی اس گدھ کو یعنی اس شاہین کو جا کے سمجھائے کہ بیٹا تیرے باپ دادا یہ نہیں تھے کہ تو اس نیچ حرکتوں میں لگا ہوا ہے، تو سرسری طور پر تو وہ یہ سمجھے گا نا مجھے میری قوم سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے میرے باپ دادا کے دین سے ہٹایا جا رہا ہے. لیکن جب آپ اس کو رپورٹ پیش کر دو لاکے کہ تیرے یہ باپ دادے ہیں ہی نہیں، یہ جو کرگس ہے، یہ جو گدھ ہے، یہ تیرے باپ دادا ہے ہی نہیں، تو ڈی این اے رپورٹ دیکھ پتا چل جائے گا تو ہے ہی نہیں ان میں، تو شکل دیکھ، شیشہ دیکھ، تیری چونچ کیسی کرو ہے اور تیری آنکھوں میں کیسی خوبصورتی ہے اور تیرے پنجوں میں کیسی طاقت ہے اور تیری اڑان تو ذرا اوپر اڑ کے تو دیکھ. تو کافی دلائل دیں گے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ میرے باپ دادا کا دین ہے ہی نہیں، میں تو ہوں کس کا؟ شاہینوں کی اولاد میں ہوں. تو قرآن کہہ رہے کہ اہل کتاب کو سمجھاؤ کہ یہ جو تمہارے پادریوں نے تمہیں الو بنایا ہوا ہے پیسے لے لے کے اور تمہیں جو ہے نا غلط رخ پہ ڈالا ہوا ہے، یہ تمہارے باپ دادا کا دین نہیں ہے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کا یہ دین نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کا وہ دین ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اسے باپ دادا کے دین سے ہٹانا بڑا مشکل ہے. جبکہ مشرکین کو قرآن نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا ان مشرکوں کا کہہ دے تمہارے باپ دادا میں نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی. کیونکہ ان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ تم باپ دادا کے دین پہ آؤ، ان کو تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تمہارے باپ دادا کے دین میں عقل تھی نہیں، تو چھوڑ دو باپ دادا کے دین کو. اور پھر قرآن نے ان کو بھی کہا کہ تمہارے اصل باپ وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے لیے بھی ایک آپشن رکھا ہے کہ بھئی یہ والے جو باپ دادا ہیں یہ غلط ہیں، یہ جاہل تھے، اصل باپ کون ہے تمہارے؟ ابراہیم علیہ السلام. تو ان کے دین پر آؤ، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کا دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا. جب انسان سنتا ہے کہ اچھا میرے اصل باپ کا تو یہ دین ہے، تو اسے پتا چلتا ہے کہ مجھے میرے باپ دادا کے مسلک سے ہٹایا نہیں جا رہا بلکہ مجھے میرے اوریجنل باپ دادا کے مسلک پہ لایا جا رہا. تو یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس کی مثال جدید دور میں ایسے ملتے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک بعض دفعہ مثالیں دیتے ہیں ہندوؤں کو کہ بھئی یہ جو تمہارے سکھوں کو ایک مثال دی ہے گرو نانک، انہوں نے یہ لکھا ہے. بھئی یہ تو ابھی ایک ڈاکومنٹری عدیل صاحب ہیں، کوئی آزان ٹی وی والے، کوئی تو نہیں، بہت اچھے میرے جان پہچان ہے، وہ سننے بولیں گے کہ کوئی کہہ دیا، ٹھیک ہے، آزان ٹی وی والے عدیل صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے سکھوں کے بارے میں، اور اس میں ڈاکومنٹری میں باقاعدہ مضبوط دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ گرو نانک کی بنیادی تعلیمات وہ تھیں جو اسلام کی ہیں. تو اس پہ جو سکھ ہے نا وہ آگ بگولا ہو رہے ہیں، دھمکیاں بھی دی ہیں ان کو، فیس بک پہ دھمکیاں آئی ہیں کچھ کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. حالانکہ دھمکیاں نہیں دینا چاہیے ان کو، تو کہنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس گرو نانک کو پوجتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، اچھا ہوا آپ نے اس کی اصل تعلیمات ہمیں بتا دیں. لیکن یہ عجیب ضد اور ہر دھرمی ہے کہ آپ کسی کو اس کے باپ کی اصل تعلیم بتاؤ تو وہ غصہ ہو رہا ہے، اس کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ان کے جو مذہبی رہنما ہیں جو ابھی چل رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو اصل تعلیمات بتا دی تو یہ ہمارے خول سے نکل جائیں گے. تو قرآن بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ اے اہل کتاب تمہارے جو احبار ہیں، تمہارے جو پادری ہیں وہ تمہیں غلط رخ پہ ڈال رہے ہیں. اصل تعلیمات عیسیٰ ابن مریم کی وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو ایک پروٹوکول تو قرآن نے یہ دیا. ایک اور جگہ قرآن نے خطاب کیا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. کیسا اچھا انداز ہے، اس سے ہمیں بھی دعوت کا طریقہ سیکھنا چاہیے. یہ قرآن کی دعوت کا انداز ہے. آپ اے نبی ان سے کہیے اے اہل کتاب آؤ. ایک تو ایتی نہیں کہا، ایتی کا مطلب آ جا، ٹھیک ہے نا، آ دے بات سن ذرا. تعالوا
تعالو کا مطلب تشریف لائیے، یعنی بہت مہذب الفاظ میں جب کسی کو آپ بلاتے ہیں تو اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تعال، اور جمع کے لیے تعالو، آئیے، تشریف لائیے. تعالو الی کلمۃ، آؤ ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. تمہیں لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ میں کوئی الگ دعوت لے کر آئے ہوں، الگ دین لے کر آئے. وہی بات کر رہا ہوں جو تمہاری کتابوں میں ہے، جو انجیل میں ہے، تورات میں ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، صرف کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی، صرف اللہ کی عبادت. اس میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ کی نہیں. کیا مطلب؟ صرف اللہ کی عبادت. خود بخود سمجھ جاؤ کہ عیسیٰ ابن مریم کی نہیں. اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اگرچہ دوسرے مقام پہ کیا مگر یہاں نہیں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور یہ جو گمراہی کا ذریعہ بن رہی تھی نا جو چیز، اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے. کیا مطلب؟ اپنے جیسے انسان کو ہم خدا نہیں بنائیں گے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، یہود و نصارہ تو خدا نہیں بناتے تھے، رب نہیں بناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب کی تفسیر میں فرمائے کیا وہ اپنے پادریوں کو، اپنے مولویوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے؟ وہ تو خدا سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علماء نے جس چیز کو حلال کر دیا اس کو انہوں نے حلال سمجھ لیا، جس چیز کو حرام کر دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھ لیا. حالانکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہی عیسائیوں میں خرابی تھی کہ پادریوں کے حوالے اپنے آپ کو اتنا کر دیا تھا کہ شریعت ایک طرف، پادری جو چرچ سے فیصلہ کرے گا وہ شریعت ہے. پادری جو فیصلہ کرے گا نا چرچ سے، وہ کیا ہے؟ وہ شریعت ہے. حالانکہ شریعت کسی انسان کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. عالم کا کام شریعت کو بیان کرنا ہے، شریعت کو وضع کرنا، گڑھنا عالم کا کام نہیں ہے. یہاں میں ایک اور بات کروں آپ حضرات سے. بعض حضرات اسی آیت کو لے کے چاروں ائمہ کی تقلید کے خلاف پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے یہودیوں میں یہ خرابی آ گئی تھی عیسائیوں میں. دیکھو بھئی آپ لوگ سن رہے ہیں توجہ سے یا بریک کے بعد ملیں دوبارہ؟ ٹی وی میں تو بریک ہوتی ہے نا، ایک ایڈورٹائز چلا دیا جاتا ہے، کوئی کوکا کولا کا اشتہار آ گیا تو تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے. یہاں ہم کیا چاہیے، میرے پاس جوس رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں آپ لوگ. تو بریک تو ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ لوگ تھوڑی توجہ کے ساتھ سنا کریں بات. میں ہر ہفتے میرا دل چاہتا ہے میں ناغہ کروں بیان کا، ہر ہفتے. لیکن مجھے ایک آپ بیان بھی میں نے ایک دفعہ اس موضوع پر کیا تھا کہ جس کام کے کرنے کا دل نہ چاہے اس کو ایک دفعہ شروع کر دو تو وہ ہو ہی جاتا ہے. تو ارادہ نہیں ہوتا کہ چھٹی کرو ٹلہ مارو. تو دن میں 10 بجے ان کا میسج آتا ہے آج بیان ہوگا. دل یہ چاہتا ہے کہ نو لکھ کے بھیجوں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ اگر جی لکھ دیا تو میں باؤنڈ ہو جاؤں گا. دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا مجھے یہ کام کرنا پڑے گا. تو نفس پہ جبر کر کے جی کا بٹن دبا دیتا ہوں کہ یار اپنے آپ کو پھنسا دو ایک دفعہ، کہ جی دبانے میں تو کچھ نہیں آ رہا نا، ابھی بیان تھوڑی شروع ہو رہا ہے. یہ آپ کو کام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کوئی کام کرنا ہو نا تو اپنے آپ کو پھنسا دو اس کام میں، خود بخود ہو جائے گا. تو جی کا بٹن دبا دیتا ہوں کہ ایک دفعہ چونکہ یہ پھر نیٹ پہ چلا جائے گا تو نفس خود بخود مجبور ہوگا بھائی اب تو سب پہ چلا گیا، اب تو جاؤ، اب تو بیان کرو. تو صبح 10-11 بجے عمران بھائی کا میسج آتا ہے کہ بیان ہوگا. نہ چاہتے ہوئے وہ جی دبا دیے. وہ ABCD اب جی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہوگا، جی دبا دی. اب یہ فوراً وہ گھما دیتے ہیں، اب تو بھائی ہوگا، اب تو پھنس گئے. پھر آنے کا دل نہیں چاہتا تو یہ سوچتا ہوں کہ آج مختصر آدھا گھنٹہ بات کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن جب آدمی شروع ہو جاتا ہے تو پھر بریک لگانا مشکل. پورا ہی کام ہوتا ہے، پورا ہی بیان ہوتا ہے تسلی کے ساتھ. تو یہ جب کسی کام کا دل نہیں کرے تو بس آپ اس میں ٹانگ اڑا دیں، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تھوڑی سی قربانی دے کے آتے ہیں تو تھوڑا سا شوق رغبت سے سن لیا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں اب یہ بعض حضرات دلیل لیتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان بھی تو علماء کے ساتھ یہی کرتے ہیں، جس کو مفتی نے کہہ دیا طلاق ہو گئی تو بس مان لی، طلاق نہیں ہوئی تو نہیں مانی، ٹھیک ہے نا. حلال ہے تو حلال مان لیا، حرام ہے تو. ائمہ اربعہ کی تقلید میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ بغیر دلیل کے آپ ان کی اتباع کرتے ہیں، اور آپ وہ جس کو حلال کہتے ہیں آپ اس کو حلال مانتے ہیں، وہ جس کو حرام کہتے ہیں آپ اس کو حرام مانتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں ائمہ اربعہ کی تقلید کے خلاف کہ یہ کام یہود و نصارہ نے کیا تھا. جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے
کہ انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. قرآن میں آتا ہے انہوں نے اپنے راہبوں کو اور احبار کو یعنی علماء کو اللہ کے چھوڑ کے خدا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا. تو صحابہ نے پوچھا وہ تو نہیں کہتے کہ یہ پادری ہمارے رب ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبان سے نہیں کہتے مگر عمل ایسے ہی کرتے ہیں جیسے رب کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی ان کے پادری جس چیز کو حلال کرتے ہیں یہ حلال مانتے ہیں، جس چیز کو حرام کرتے ہیں یہ حرام مانتے ہیں. تو اہل حدیث حضرات ایک دلیل لیتے ہیں کہ بھئی یہ تو تم اماموں کے ساتھ بھی یہی کرتے ہو کہ بھئی تم حنفی فقہ کو فالو کرتے ہو تو جو امام حنیفہ نے کہہ دیا اس کو مان لیا، وہ حلال کہہ دیا تو حلال مان لیا، حرام ان کو تم نے تو خدا بنا لیا ہے. یاد رکھو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا تو پھر قرآن میں جو علماء کی اتباع کا حکم ہے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. پھر قرآن میں آتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم کے پیچھے چلو، واتبع سبیل من اناب الی، ان علماء کے پیچھے چلو جو میرے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب دونوں آیتوں میں فرق کیسے ہوگا؟ اہل حدیث حضرات کیسے فرق کرتے ہیں پہلے وہ بتا دوں. وہ یہ فرق کرتے ہیں کہ دلیل سے کسی کے پیچھے چلو گے تو یہ اتباع کہلاتی ہے، یہ جائز ہے. بلا دلیل کسی کے پیچھے چلو گے تو یہ تقلید کہلاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر امام ابو حنیفہ کا قول تمہیں دلیل سے لے کے صحیح ہے تو پھر ان کے پیچھے چلو تو یہ اتباع ہے، اور اگر دلیل ان کے خلاف جا رہی ہے تو پھر ان کے پیچھے نہیں چلو. یہ کہنے میں یہ بڑا خوشنما دعویٰ ہے، بڑی خوشنما بات ہے، مگر یہ جو ہے نا جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا اسی دعوے میں ان کے اس دعوے کا جواب موجود ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات. وہ کہتے ہیں قرآن نے علماء کی اتباع کا تو حکم دیا، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن اتباع کا حکم دیا ہے، تقلید کا حکم نہیں دیا. اتباع اور تقلید میں فرق یہ ہے کہ اتباع یہ کہ دلیل سے کسی کے پیچھے چلا جائے اور تقلید یہ کہ بغیر دلیل کے کسی کے پیچھے چلا جائے. تو اللہ کے بندو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب آپ دلیل سے کسی کے پیچھے چل رہے ہو تو وہ دلیل کی اتباع ہے، اس آدمی کی اتباع نہیں ہوئی. پھر وہ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اتباع کا مطلب کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے اعتماد کی بنیاد پر. دیکھو ایک گاڑی حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں ہے، آپ کو خود حیدرآباد کا راستہ معلوم نہیں ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک یہ کہ آپ کو کسی نے خود بتا دیا یہ والا راستہ یوں جاؤ گے تو حیدرآباد پہنچ جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ آپ کو دلیل خود سے، اب آپ خود سے راستے کو فالو کریں گے، کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک یہ ہے کسی نے کہا کہ آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، یہ بس جا رہی ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلے جائے پہنچ جاؤ گے. اس کے پیچھے کب چلا جائے گا؟ جب آپ کو خود سے راستہ معلوم، بولو بھائی، نہ ہو، خود سے راستہ معلوم نہ ہو. اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس کے پیچھے دلیل سے چلوں گا، یعنی دلیل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ راستہ حیدرآباد جا رہا ہے تو پھر میں اس بس کے پیچھے چلوں گا. تو اللہ کے بندے پھر پیچھے چلنے کی ضرورت کیا رہی اس بس کے پیچھے؟ ٹھیک ہے نا؟ پیچھے تو جب بھی چلا جائے گا جب تمہیں خود راستہ معلوم نہ ہو. جو راستہ معلوم ہے تو اس کو اوورٹیک کرو، بولو پیچھے چلو، بلکہ اس کو بولو مجھے پتا ہے تم میرے پیچھے پیچھے چلو. تو تقلید وہاں کی جاتی ہے جہاں آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. پھر آپ کو اعتماد کرنا پڑتا ہے ایسے امام پر جس کے پاس علم ہے، پھر آپ اس کی اتباع کرتے ہیں. تو قرآن نے کہا ہے جن کے پاس علم نہیں ہے وہ اتباع کریں اس کی جس کے پاس علم ہے. رہا یہ مسئلہ، آپ کہیں گے اگر آپ کسی بس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، تو جب آپ کو خود سے راستہ معلوم ہو گیا تو پھر آپ اس کو اوورٹیک کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ پھر یہ دلیل دیتے ہیں کہ چلو آپ کو جب تک کسی مسئلے کی دلیل معلوم نہیں ہے امام ابو حنیفہ کو فالو کریں، لیکن جب معلوم ہو گئی اب فالو کرنے کی ضرورت نہیں. بڑی تگڑی بات ہے. اس کا جواب بھی اس سے تگڑا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہو نا کہ مجھے دلیل معلوم ہو گئی ہے، یہ دعویٰ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایک مسلک درجنوں سینکڑوں دلیلیں ہوتی ہیں. آپ نے صرف ایک نوعیت کی دلیل پڑھی ہوتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت بڑے فنٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہو. آپ کو اس کی دوسرے کی دلیل ہی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے آپ اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ پڑھا لکھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مجتہد کے مقابلے میں آج کے لوگ کیا ہیں؟ جاہل ہیں. میں صرف ایک رفع الیدین کی بات کرتا ہوں. رفع الیدین جیسا مسئلہ
آپ جب رفع الیدین کے دلائل پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا رفع الیدین سب سے مضبوط ہے، لیکن آپ ذرا ترک کی کتابیں بھی تو پڑھیں نا، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ترک والے بھی کم نہیں ہیں، ان کے دلائل مضبوط ہیں. ہوتا یہ کہ یہ لوگ ایک چیز کو پڑھتے ہیں دوسرے کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ صرف ہوائی باتیں نہیں ہیں، مشاہدے پر مبنی. میرے پاس تو صبح شام لوگ آتے رہتے ہیں نا، آج تک کوئی الحمدللہ ایسا نہیں آیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہو اور ہم نے اس کو جواب دیا اور پھر اس کا جواب لے کر آ گیا ہوں. وہ ایسا غائب ہوتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا، کبھی کہاں گیا پتہ نہیں کہاں گیا. بھائی اس کا تو جواب لے کر آنا. میں ایک مثال دیتا ہوں. اکثر ایک دفعہ ایک پان والا تھا، ابھی میں جب ابو ظہبی گیا نا تو وہاں کسی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے. اب انہوں نے وہ دلائل پڑھے ہوئے تھے امام کے پیچھے فاتحہ والے، وہ دلائل پڑھ پڑھ کے ان کا ذہن بن گیا کہ وہ حدیث کو فالو کرو، ہم امام حنیفہ کو کیا ہوتے ہیں. تو اس نے، کیونکہ عرب لوگ جو ہے نا، عرب سعودی عرب ہے یا پورے امارات ہے، وہ لوگ حنبلی ہیں اور شافعی ہیں، تو وہ تو سب پڑھتے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے وہی دلائل بیان کریں گے نا جو ان کا مسلک ہے. وہ ہمارے والے تھوڑی بیان کریں گے. ہمارے والے دلائل کے لیے تو یہاں کے علماء سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا، اور وہ علماء جو علم میں جن کو اللہ نے رسوخ دیا ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہ جو ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، پرچی آئی ان کی کہ تو یہ تو حدیث میں آتا ہے، تو امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں نہیں پڑھو، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے صحیح مسلم کی حدیث سنا دی ان کو. میں نے کہا صحیح مسلم میں آتا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. واذا قرأ، جب قراءت شروع کرے فانصتوا، خاموش ہو جاؤ. واذا قال ولا الضالین، جب امام ولا الضالین کہے قولوا آمین، تو تم کیا کہو؟ آمین. اس حدیث میں بتا دیا امام نے فاتحہ پڑھنی ہے اور تم نے کیا کہنا ہے پیچھے سے؟ آمین. تو وہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اگر یہ اتنی واضح حدیث ہے مسلم کی، اتنی واضح، تو یہ پھر ہمیں تو اب تک یہی سمجھتے رہے کہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ وہ مخالف لوگ جو ہیں وہ اتنی مضبوطی سے اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. گویا امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے؟ کل عدم ہے. انہوں نے کہا تو مسلم کی حدیث ہے. تو بڑے حیران ہو رہے تھے. تو کیا ہے، ایک یک طرفہ کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، جتنا آتا ہے ہمیں آتا ہے. وہ تو بیچارے معاذ اللہ جاہل تھے. ایک اور مثال دوں آپ کو. بعض دفعہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنے مسلک کی ہر حدیث کو صحیح کہیں گے، اور دوسرا جیسے ہی حدیث بیان کرے فوراً کیا فتویٰ لگا دیا؟ ضعیف. اب اس فتوے کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے سامنے والے پر. امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں نا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں ہے، اس کی ایک اور دلیل ہے، وہ ہے کہ من کان لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ. حدیث میں آتا ہے جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. یہ حدیث جہری اور سری دونوں نمازوں کو شامل ہے. امام جب قراءت کرے گا تو مقتدی نے قراءت کر لی. اب امام حنیفہ کے نزدیک مسئلہ حل ہو گیا کہ بھئی جس حدیث میں آتا ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، تو کہتے ہیں امام نے جب پڑھ لی تو گویا اس نے بھی حکمن پڑھ لی ہے. اب اس کے پڑھنے کی زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کا پڑھنا اس کے پڑھنے کے لیے کافی ہے. اب آج تک ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ہی آپ کسی اہل حدیث کو یہ حدیث سناؤ فوراً فتویٰ لگاتا تھا کیا یہ ضعیف. اب ظاہر ہے یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، بخاری میں ہوتی تو پھر آگے بحث ہی ختم. بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے. اب حدیث کی باقی کتابوں میں ہے، اس میں ایک عام آدمی کے لیے اس کو ثابت کرنا مشکل کام ہے. وہ پھر راویوں کی بحث جائے گی، بڑی لمبی چوڑی بحث. امام ابو حنیفہ کے دور میں جب یہ حدیث تھی تو اس وقت تو یہ راوی تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس وقت تو بہت ایک دو سلسلوں سے جا کے نبی تک حدیث پہنچ گئی تھی. یہ تو بعد میں راوی آئے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا. پہلے ہم بحث کرتے تھے بھئی یہ حدیث صحیح ہے، اس راوی پر یہ اعتراض تو اس کا یہ جواب، یہ اعتراض تو اس کا یہ جواب. اب وہ عوام پہ جو ہے نا مخمسے میں پڑ جاتی ہے، یار یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. لیکن اہل حدیث کے ایک مشہور عالم ہے علامہ ناصرالدین البانی رحمہ اللہ تعالی. وہ حدیث کے بہت بڑے محقق ہیں اور اہل حدیث ان کو مانتے بھی ہیں بہت بڑے. انہوں نے فیصلہ کیا ہے، بہت سارے دلائل جمع کیے اس حدیث کے بارے میں اور فیصلہ کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ضعیف کہنا غلط ہے. اور صرف فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دیا کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے. ایک تعویل کر دی حدیث میں کہ یہ جہری کے بارے میں ہے، لیکن مان لیا اور مال کر اپنا فتویٰ بھی تبدیل کر لیا. تو اب دیکھو کہ اتنے بڑے بڑے علاموں سے اب جا کے فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے.
تو یہ کام جب ائمہ اربع 1200-1300 سال پہلے کر چکے ہیں تو ہمیں ان بحثوں کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے بھائی ان کی تحقیق تھی، اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو. آپ کو اگر امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے تو امام شافعی کو فالو کر لیں. آپ یہ نہ بولے میری تحقیق، آپ بولے بھائی ہم سے پہلے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں، ان کی یہ تحقیق تھی تو میں ان کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ آپ بولے بھائی میں امام حنیفہ کی تحقیق کو فالو کر رہا ہوں. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تکبر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی امام کو فالو کر لیں اور اپنے آپ کو جاہل سمجھ لیں. یہ ہم نہیں مانیں گے. ہم محقق ہیں. کیا ہیں ہم؟ محقق. ہم خود ریسرچ کرتے ہیں. ایک متواضع آدمی کیا کہے گا؟ تبلیغ والوں میں ایک جو بڑی خاصیت ہے ان میں تواضع بہت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے لوگوں میں دیکھا کوئی بڑے سے بڑا مفتی بیٹھا ہو نا، وہ مسئلہ بیان کرے تو ادب کا تقاضا چپ کر کے سن لو، بھائی اس کو آتا ہوگا ہمیں نہیں آتا. کیا خیال ہے؟ لیکن میں نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا ہے کہ وہ ٹانگ اڑاتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں. تبلیغ والوں میں ایک خاص بات ہے، وہ کہتے ہیں بھائی علماء سے پوچھو، ہمیں نہیں پتا، ہم جاہل ہیں. اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ کسی ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو جاہل کہنے میں کوئی ذلت محسوس نہیں کرتا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا گردے میں پتھری تو بھائی ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر مانتے. ہم بھی جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا، مجھ سے تو جب ڈاکٹر یہ پوچھتا ہے نا کہ ٹیکا لگاؤں یا گولی، مجھے غصہ آ جاتا ہے. ابے تو ڈاکٹر ہے، تو بہتر سمجھتا ہے کہ ٹیکا لگانا زیادہ مناسب ہے یا گولی کھلانا. میں ہمیشہ ڈاکٹر کو یہ جواب دیتا ہوں. کبھی ہوگا نا طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر کہتا ہے انجیکشن مناسب رہے گا یا ٹیبلٹ لکھ کے دے دوں. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو پتا ہوگا ٹیکے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا گولی سے زیادہ فائدہ ہوگا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈاکٹر تو بن گئے مگر ظاہر ہے سینس تھوڑی سی اس کی کمی ہوتی ہے بعض دفعہ. بھئی آپ فیصلہ کرو، مریض کو کیوں چکر میں ڈال رہے ہو؟ تو ڈاکٹر کے سامنے تو ہم اپنے آپ کو جاہل مان لیتے ہیں اور اس میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. بھائی تو نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے، ہم نے تھوڑی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نہار میں پانی پینے کی کیا فضائل ہے، تو بھائی حکیموں سے پوچھو، مجھے کیا پتا. ہاں تھوڑی سی حکیموں سے ہی سن کے آگے تحقیق نقل کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ نہار میں پانی اور اس میں یہ نقصان ہے یا یہ فائدہ وغیرہ وغیرہ. وہ بھی موضوع تبدیل ہو جائے گا، کسی اور اس پہ چلا جاؤں گا میں. تو ہم ڈاکٹر کے سامنے اپنے آپ کو جاہل مان لیتے ہیں. وہ جو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے کر لیتے ہیں، لاکھوں لاکھوں روپے خرچ کر لیتے ہیں اس پر. مگر عجیب بات ہے آج کل ایسا دور بنتا جا رہا ہے کسی عالم مفتی کے سامنے ایک عامی آدمی کہ مجھے کچھ نہیں آتا اسے پوچھو، یہ لوگوں سے اب نہیں ہو رہا. ہر آدمی کہتے ہیں میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی تحقیق ہے. تحقیق کا ہر آدمی اہل نہیں ہوتا. تحقیق کے لیے بھی کچھ میں آپ کو بتاؤں، بہت سے علماء تحقیق کے اہل نہیں ہیں. آپ کوئی مشکل مسئلہ عام علماء کو دے دینا کہ اس کی پہ ریسرچ کریں تو وہ نہیں کر سکتے. ریسرچ کے لیے بھی ایک الگ شعبہ ہے، تخصص ہوتا ہے، مفتی بنتے ہیں اور اس میں بھی ہر ایک نہیں ہوتا. ان میں بھی مخصوص دماغی ایک صلاحیت ہوتی ہے اور کچھ استعداد ہوتی ہے. جامعۃ الرشید ہے یا دارالعلوم کورنگی ہے یا بنوری ٹاؤن ہے یا اور دوسرے ہمارے مدارس ہیں، ان میں تخصص میں داخلہ آسانی سے نہیں ہو جاتا. اس کا دماغ چیک کیا جاتا ہے کہ یہ اس میں کچھ عجیب سا مکھنچو تو نہیں ہے. اسے کچھ ایسے سوالات کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے 8-10 سال. اس کے بعد جا کے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ اب آپ اپنا ٹھپا بھی لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، اپنا ٹھپا بھی لگا سکتے ہو، آپ فتویٰ لکھ سکتے ہو. تو ایسا نہیں ہے. تو میں جلدی سے اس اشکال کا جواب دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اتباع اور تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کی نظر میں، حدیث کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر علماء نے فرق کیا تو ایک اصطلاحی اعتبار سے، ورنہ اتباع کا مطلب بھی کسی پر اعتماد کی بنیاد پہ اس کے پیچھے چلنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اب ایک سوال آخر میں پیدا ہوگا کہ پھر بدعتیوں میں اور اہل حق میں فرق کیسے ہوگا؟ بدعتی بھی تو اپنے باپ داداؤں کی اور اپنے بزرگوں کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں. سوال سے سوال نکل رہا ہے اور وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر اس سوال کو اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیں، کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی نمٹا دیں اس کو. پھر وہ کہیں گے نا پھر تقلید اگر جائز ہے تو پھر آپ ان کو کیوں کہتے ہو بدعتیوں کو کہ ان کے فلاں بزرگ نے جو لکھ دیا بس یہ مانتے چلے جاتے ہیں اور اس کو فالو کرتے چلے جاتے ہیں. مجھے ہمارے فلانے نے لکھا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا عالم کی اتباع کرو تو ہم بھی کر رہے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ اس عالم کے برحق ہونے پر پہلے دلیل کا قائم ہونا ضروری ہے، کیونکہ علماء کی دو قسمیں ہمیشہ سے رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اہل حق اور اہل باطل. ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی آپ اٹھا لیں. اور علماء کے صحیح اور غلط ہونے کا پتہ ان کی محفلوں میں بیٹھ کے چل جاتا ہے. عملی خرابی سے نہیں پتہ چلتا. عملی خرابی سے، عملی خرابی تو ایک کسی کا نجی ذاتی معاملہ ہے، وہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. علمی اعتبار سے استعداد اس میں ہے یا نہیں ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اور جو اس کے پاس علم ہے وہ لوگوں کو پہنچانے میں خیانت تو نہیں کر رہا، ڈنڈی تو نہیں مار رہا،
اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. لوگ چونکہ جانچتے نہیں ہیں کسی کو, بس بیٹھ گئے, داڑھی دیکھی, پگڑی دیکھی, اس کی 2-4 کرامت اور چند چیزیں اس نے بیان کر دی تو بیعت ہو گئے. آپ دیکھیں ایسے ایسے لوگوں سے لوگ بیعت ہو رہے ہیں, ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں کہ ماتم کرنے کا چاہتا ہے کہ تمہیں اس میں نظر کیا آیا ہے اس مکھنچو میں کہ تم نے اس کو پیر و مرشد بنا لیا. وہ بکرے کھا رہا ہے, دمبے کھا کھا کے موٹا ہو رہا ہے, اور جناب نماز نہیں پڑھ رہا, پردے کا نظام نہیں ہے, اور معلوم نہیں کھلے عام ساری معصیتیں ہو رہی ہیں, بس اس پہ کچھ روحانی بلب لگے ہوئے ہیں, کچھ اس کو اللہ کی طاہر القادری کا دیکھ لو. میں نام اس لیے لے رہا ہوں, یہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ جو آدمی کھلا ہوا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوں نا, اس کا ممبر پہ نام لینا جائز ہے. میں نے خود اس کا بیان سنا, میں نے خود, اگر خود نہ سنا ہوتا تو میں نہ بتاتا. خود اس کا بیان سنا, کہہ رہا ہے بیان میں کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ تو ثابت ہے, ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے. عشاء کے وضو سے فجر کا مطلب عشاء سے نماز شروع کرتے تھے اور فجر تک. تو کہہ رہے کہ میرا یہ معمول ہے, 40 سال تک مغرب کے وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی, باوجود اس کے کہ مجھے دل کا عارضہ بھی تھا. مطلب یہ کہ امام حنیفہ کو تو دل کا عارضہ بھی نہیں تھا. اب یہ چیز پکڑائی میں, چلو امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور اس دور کے تو صرف امام حنیفہ کے واقعات نہیں ہیں, اس امام شافعی کے بھی ایسے واقعات ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے, 1 رکعت میں انہوں نے پورا قرآن ختم کیا حجر اسود کے سامنے, عشاء سے لے کے فجر تک. صحیح سند, صحیح بات صاحب. تو حضرت عثمان تھے, تو ان کے ظاہر شاگردوں کے شاگرد ہیں امام حنیفہ, تو چلتا ہے, سمجھ میں آتا. لیکن آپ مغرب کے وضو سے فجر کی پڑھ رہے ہیں, اور چھوڑو اتنے بڑے ہیں آپ, ٹھیک ہے. نہیں, آپ کی باقی تقریریں دیکھو, اگر کنٹینر آپ نے بنوایا قوم کو الو بنانے کے لیے, وہ کنٹینر برائے فروخت, مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ میں دلائل دوں غلط ہونے پر. یعنی ذرا سی بھی عقل ہو کسی میں, کامن سینس ہو, بولے گا یہ بہت بڑا چھوڑو ہے بھائی, بہت بڑا چھوڑو ہے, بھاگو یہاں سے. لیکن میرے بیان میں دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں. اگر یہاں ہفتے کو طاہر القادری صاحب کا بیان ہوتا, مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. تو یہ بیوقوف اور احمق ہونے کی علامت ہے. تمہیں اس میں نظر کیا آیا کہ جس کی وجہ سے تم اس کو اہل حق سمجھنے لگے ہو؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے نبی آئے اور انہوں نے PIA کا ٹکٹ چاہیے ان کو اور کرایہ چاہیے. میں سمجھتا کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, بعد پتہ چلا کہ یہ تو سچ بول رہے ہیں. واقعی ایسا اس نے بیان کیا, کتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا لی اور اتنا کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ جمع کر لیا. تو بھائی پہلے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی دلیل, اور وہ دلیل اتنا مشکل نہیں بنایا اللہ نے, وہ پتہ چل جاتا ہے, چند مجلسوں میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. رمضان میں آپ, رمضان جا رہا ہے تو آپ رو رہے ہیں, روئیں, آپ کو رمضان میں رونا آ رہا ہے, کیمرہ رکھ کے نہ روئیں آپ. یہ کیا ہو جاتا ہے, تھوڑی سی اداکاروں والی ایک چیز لک آتا ہے اس میں, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آپ باقاعدہ کیمرہ رکھا آپ نے, بھائی ادھر تھوڑا سا کچھ جہاں لانا ذرا. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو دیکھی کہ مرثیہ ہو رہا ہے, اس میں لوگ رو رہے ہیں, کوئی مرثیہ پڑھا جا رہا ہے, کوئی ماتم تھا کوئی شیعہ لوگوں کا, اس میں کوئی ایران میں نا کوئی مرثیہ ہو رہا تھا, وہ سوری مرثیہ نہیں, کوئی تقریر کر رہا تھا رونے والی. تو اس نے باقاعدہ دکھایا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں, جیسے دیکھتے نا کیمرہ آیا ہمارے سامنے ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونا. جیسے ہی وہ کسی نے بنا لی ہوگی ویڈیو کہ بھائی جس کی طرف کیمرہ آتا ہے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے امام حسین کی یاد میں. جیسے ہی کیمرہ ادھر ہوا, اب اس کو پتہ نہیں کہ یہ والے کیمرے کے علاوہ بھی کوئی کیمرہ جو دیکھ رہا ہے. جیسے ہی کیمرہ ادھر ہوا ایک دم امام حسین کی یاد آنا ختم ہو گئی. کیا ڈرامے بازی ہے بھائی, رو تنہائیوں میں جا کے. کبھی کبھار انسان کو مجمع میں بھی رونا آ جاتا ہے کبھی کبھار, لیکن باقاعدہ رو کے وہ لگائے ویڈیو اور ہاں یہ ڈرامے بازی کیا ہو رہی ہے, اداکاری ہے. کوئی گورا دیکھ کے اسلام قبول نہیں کرے گا اس منظر کو. وہ اسلام جس کو دیکھ کے کوئی غیر مسلم آپ کی طرف مائل نہ ہو, اس کا مطلب یہ اسلام, یہ والا اسلام نہیں ہے, جو اوریجنل اسلام نہیں ہے. اسلام میں تو اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے, صحابہ کرام تو جہاں جاتے تھے ہزاروں لوگ ان کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو اہل حق کو پہچاننا اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو, وہ تو اس کا برحق ہونا پہلے دلیل سے بہرحال ثابت ہونا چاہیے. خیر یہ کہاں کی کہاں بات نکل گئی, میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے بھی موضوع کو ختم کرتا ہوں. تو قرآن نے ایک پروٹوکول کیا دیا اہل کتاب کو, یا اہل الکتاب, اہل کتاب سے خطاب کیا.
تعالوا الی کلمۃ سواء، آؤ ایسی بات کی طرف ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، اللہ نعبد الا اللہ. بھائی تمہاری عیسیٰ ابن مریم کی بھی یہی تعلیم ہے، ہماری بھی یہ صرف اللہ کی عبادت کریں گے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو اچھا میں یہ بتا دوں، عیسائیوں نے خدا جو بنایا تھا وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کرتے یہ تھے کہ وہ صرف راہبوں سے مسئلہ نہیں پوچھتے تھے، بلکہ ان کے مذہب میں یہ بات شامل کر دی تھی راہبوں نے، اور جس کو عیسائیوں نے مان لیا تھا کہ راہب اور احبار کو باقاعدہ حلال کو حرام کرنے کی اتھارٹی ہے، جبکہ ہم اماموں کے بارے میں یہ نہیں سمجھتے کہ وہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں. ان میں یہ اگر وہ کر سکتے تو وہ کافر ہوتے، اسلام سے خارج ہوتے. اگر ہمیں کسی مسئلے کے بارے میں یقین ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث پہنچی تھی، حدیث کا مطلب بھی سمجھتے تھے کہ ایک چیز حلال ہے، مگر امام ابو حنیفہ نے اس کو جان کر حرام کیا، تو امام بنانا تو دور کی بات، ہم ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم ان کو اسلام سے خارج کر دیں گے، کافر سمجھیں گے، مسلمان سمجھنا تو دور کی بات ہے. تو جبکہ یہود و نصارہ اپنے بڑوں کو کافر نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے جیسے عیسیٰ ابن مریم کو کہا ہے کہ حلال و حرام بیان کرو، تو ہمارے پادری بھی کر سکتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے اللہ نے نہ عیسیٰ ابن مریم کو یہ اختیارات دیے حلال کو حرام کرنے کو، نہ پیغمبروں کو دیے، نہ پادریوں کو دیے. آج بھی عیسائی مذہب میں ہے یہ بات، ان کی کتابوں میں ہے کہ پادری مصلحت اور وقت کے تقاضوں کے حساب سے حلال کو حرام کر سکتا ہے اور حرام کو حلال کر سکتا ہے. تو یہ اللہ اس پہ رد کیا کہ تم نے تو خدا بنا لیا اس کو. پادری اللہ کے حلال کو بیان کر سکتا ہے، حرام کو بیان کر سکتا ہے، حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا. یہ کام نبی نہیں کر سکتے تو پادری تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ قرآن نے ان سے خطاب کیا اس طرح سے کہ بھئی تم اللہ کو جب خدا مانتے ہو تو صرف اسی کو خدا مانو. اور دوسرا قرآن نہیں، میرے بیان میں لفظ خدا بہت استعمال ہوتا ہے، تو بعض لوگ اس پہ بھی مجھے اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نہ بولا کریں، اللہ بولا کریں. اللہ کو اللہ بولنا افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا بولنا بھی جائز ہے. ہمارے ہاں بعض اکابر کی یہ رائے ہے کہ خدا بولنا مناسب نہیں، وہ ان کی ذاتی رائے ہے. دلائل کی دنیا میں وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ خدا جو ہے نا اللہ لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ خدا کا یہ مطلب ہے. تو دیکھیں ایک اصولی بات یہ ہے کہ لغت جو ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا ڈکشنری میں کیا ترجمہ ہے. لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اگر آپ ایسے الفاظ کے ماضی میں چلے جائیں تو یہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ کہتے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہوگا. ہفتہ جو ہے نا ایک دیوتا ہے، اتوار جو ہے نا ایک بت ہے، اس کے نام پہ ہندوؤں نے اس دن کا نام اتوار رکھا ہے جس دن اس کی عبادت ہوتی تھی. بلکہ غالباً اتوار ہندی میں سورج کو کہتے ہیں، انگلش میں بھی ایسے ہی ہے، سنڈے سورج کا دن. یہ جو اتوار کا دن ہے نا سنڈے، اس دن باقاعدہ سورج کی عبادت ہوتی تھی. اس عبادت کے لحاظ سے اس کا نام سنڈے رکھا گیا ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. اور پیر کے دن چاند کی عبادت ہوتی تھی. کس کی؟ تو اس کا نام تھا مون ڈے، چاند کی عبادت کا دن. لیکن اب کیا کہتے ہیں، اس کو شارٹ کر کے منڈے بنا دیا. تو اس فلسفے کو اگر لیا جائے کہ لفظ خدا کا اصل ترجمہ کیا تھا یا سنڈے منڈے کا اصل کیا ہے، تو آج سنڈے کو سنڈے کہنا جائز بولو نا بھائی نہیں ہے، اور منڈے کو منڈے کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منڈے کا مطلب تو چاند کی عبادت کا دن. لیکن اب یہ لفظ یہ جب رکھا گیا تھا اس وقت تو غلط تھا، مگر اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے کہ جب کوئی سنڈے کہتا ہے تو کسی کا بھی دماغ سورج کی طرف، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک تحقیق پیش کر دی تو اب آپ کا دماغ جا رہا ہے، ورنہ قیامت تک نہ جاتا. ٹیوزڈے بھی ایک دیوتا ہے باقاعدہ، اس کی وینسڈے بھی ہندی میں بھی ایسا ہی ہے، پیر منگل بدھ یہ باقاعدہ دیوتاؤں کے نام ہیں. لیکن اب اگر آپ اس فلسفے کو لاؤ کہ بھئی منڈے چونکہ وہ ایک مون ڈے تھا تو میں چونکہ توحید پرست ہوں لہذا منڈے نہیں کہوں گا، پھر کیا کہے گا بھائی میں پیر کہوں گا، تو پیر بھی ایسا ہی ہے. اب آپ عربی میں لے آئے یوم الاثنین، اب آپ نے کارڈ چھپوا دیے میرے بیٹے کا ولیمہ یوم الاثنین پر ہے، کوئی آئے گا؟ پتہ نہیں کون سا ہال بک کرایا انہوں نے، سعودی عرب میں کوئی ہال، تو لوگوں کو چکر میں ڈال لیں گے. منڈے بول رہے منڈے ہی چل رہا ہے بھائی، آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے منڈے. اب کوئی کہ منڈے کیوں کہوں، یہ میں تو نہیں مانتا کہ چاند کی عبادت ہے، تو بھائی ہم بھی نہیں مانتے، ہمیں بھی پتا ہے چاند کی عبادت نہیں ہوتی. وہ جب رکھا تھا تو اس وقت رکھ دیا تھا. اب دیکھو گرو مندر ہے نا، گرو مندر ہے وہاں بھی گرو مندر. گرو مندر میں نے کئی دفعہ جا کے دیکھا نا گرو نظر آ رہا ہے نہ مندر نظر آ رہا ہے. گرو بھی ہندوؤں کے ہوتے ہیں، مندر بھی. اب تو وہاں بنوری ٹاؤن جیسا مبارک ادارہ ہے، اتنا خوبصورت مدرسہ ہے، توحید کا ایک مرکز ہے، تو مندر کا اس سے کیا تعلق. لیکن بھائی وہ تھا جب تھا،
اب نہیں ہے تو اب نام پڑ گیا, تو اب جو نام پڑ گیا وہ رہنے دو. فقہا نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی چڑ ہو نا, کسی کی چڑ ہو جو اس کو پسند نہیں تھی, لیکن وہ چڑ جب اتنی کامن ہو گئی کہ اس کا نام ہو گیا اور اب اس کو برا نہیں لگتا, تو اب وہ چڑ سے پکارنا بھی جائز ہے. حالانکہ قرآن نے کیا کہا, لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, لوگوں کو برے ناموں سے نہ پکارو, کہا ہے نا قرآن نے. لیکن اب کسی کا برا نام اتنا کامن ہو گیا کہ اب وہ شناختی کارڈ میں بھی وہی آ گیا اس کے, ٹھیک ہے نا, اب وہ لوگ اس کو اسی نام سے جانتے ہیں, اس کو برا بھی نہیں لگتا, تو اب اس کو اس نام سے پکارنا جائز ہے. اس کی مثالیں ملتی ہیں. سیب ہوئے, ایک نحو کے بہت بڑے عالم گزرے, سیب ہوئے. اب سیب ہوئے عجیب سا لفظ ہے, سیب سیب کو کہتے ہیں, وہ جو ہے یہ آواز ہے وہ. تو بعض لوگوں نے کہا یہ بچے تھے تو کہہ رہے تھے سیب ہوئے, سیب بلا رہے تھے تو ان کا نام ہی پڑ گیا سیب ہوئے. اب یہ کیسا عجیب سا نام ہے, لیکن اب ہے تو ہے. ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا بالکل سفید چٹا, اس کا نام رکھے چٹا, ٹھیک ہے, اور ایک کا نام رکھ دیا ملائی. اصل نام بیچارے کا بہت اچھا تھا, میں لوں گا نہیں, وہ کہیں دبئی میں کہیں بیان نہ سن لے میرا, ہمارا دوست تھا. تو اس کا نام لڑکوں نے رکھ دیا ملائی, بالکل سفید رنگ کا تھا, بالکل وائٹ. وہ نام اتنا کامن ہو گیا کہ اس کو جب کوئی اصل نام سے پکارتا تو وہ توجہ ہی نہیں کرتا تھا. اس کو ملائی کہو تو ہے بھائی خیریت, کیا بات ہے آپ, ٹھیک ہے نا, تو وہ کامن ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ وہ پھیل جاتا ہے, تو اب وہ برا لگتا بھی نہیں ہے. لوگ اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں, گڈو مٹھو وغیرہ. لیکن شروع میں ایسے نام رکھنا بہرحال غلط ہے. جو اچھا نام ہے وہی رکھنا چاہیے, اسی سے پکارنا چاہیے. تو ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ بچپن سے بھورے رنگ کے تھے, وہ بھورے, جیسے ان کی جو جلد تھی نا تھوڑے سے اس میں براؤن جلد تھی. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بال بھی ان کے تھوڑے سے براؤن تھے. تو ان کو جو ہے نا شروع میں جو ان کو, ہمارے تو بڑے بڑوں میں تھے, اب انتقال ہو گیا ان کا, لیکن اب جب پنجاب جایا کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ ان کو جو ہے نا پہلے ان کا نام رکھا بھورا خان. ہم لوگوں کا جو سر نیم ہے وہ خان ہے نا, فیملی جو, تو ان کو لوگ کہتے تھے بھورے خان. اب بھورے خان تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا کہ چلو بھی سبھی بھورا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی, قبول ہے, بھورا ہی ہوں میں. تب ان کو بھورا کہتے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا, ہمیں حیران ہو یہ بھورا کیوں کہہ رہے ہیں. لیکن جب نئی نسل آئی تو انہوں نے ان کو کر دیا مسٹر براؤن, ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ ہو گئی, اس پہ ان کو برا لگتا تھا, یار بھورا خان تو چلو بچپن سے کہہ رہے ہیں, لیکن مسٹر براؤن جو ہے نا یہ زیادہ ہو گئی. تو ہم منع کرتے تھے ان کو مسٹر براؤن نہ کہو, بھورا چلتا ہے, بھورا چلے گا, مگر مسٹر براؤن ان کو نہ کہا جائے. تو مسٹر براؤن تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک اور واقعہ آیا تھا وہ ذہن سے نکل گیا. تو اب لفظ خدا کا بھی پہلے جو بھی مطلب ہوگا, اب خدا کا مطلب گاڈ ہے. اب خدا کا مطلب کیا ہے, جو کائنات کو بنانے والا. تو اب دیکھا جائے گا اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. باقی اللہ سب سے بہتر نام ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اس کا استعمال کرنا درست ہے. مگر الفاظوں میں نا پھر مجھے لوگ بار بار تنگ کرتے ہیں, آپ کو میں نے 6 دفعہ کہا ہے خدا کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, پھر آپ نے بیان میں خدا کا. بھائی جو لفظ زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو اتارنا آسان نہیں ہوتا, اور اتارنے کی کیوں میں اتنا تکلف کروں جب ایک لفظ استعمال ہے اکابر کی سب کتابوں میں. تو میں اب انگریز اگر گاڈ کہہ رہا ہے, آپ اس کو کہیں گاڈ نہیں, تو وہ بھی بیچارہ چڑ جائے گا نا, بولے گا بھائی میری زبان پہ گاڈ, میں او مائی گاڈ ہمیشہ کہتا ہے. وہ انگریزوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پہ کیا کہتے ہیں, او مائی گاڈ. آپ کہیں گاڈ نہیں, او مائی اللہ کہو, اچھی بات ہے, اللہ کا لفظ زبان پہ آ جائے اچھی بات ہے, لیکن اگر گاڈ بھی آ رہا ہے اور مطلب اس کا وہی ہے تو بھی چلتا ہے. تو الفاظوں میں نا حلیم کو دلیم جو لوگ کہنا شروع کر دیا, بھائی حلیم کو حلیم ہی کہا کرو, ہے وہ حلیم تو دلیم کہاں سے کہہ دیں اس کو. باقی اللہ کا جو نام ہے حلیم, اس کا مفہوم کچھ اور ہے. اور یہ جو دیکھ کو لے حلیم, اس میں کوئی کسی کے ذہن بھی نہیں جاتا کہ اللہ کی طرف کسی کی توجہ چلی جائے. تو بعض لوگ اس میں پھر بے ادبی کے معاملے میں لوگ وہمی ہو جاتے ہیں, چپل کے نیچے اللہ کا نام لکھا ہوا, نہیں لکھتا بھائی کوئی چپل کے نیچے, کسی کا دماغ خراب نہیں ہے. یہودی بھی یہ کام نہیں کرتے. ایسے وہ کوئی کہیں سے ڈیزائن بنا ہوا ہے تو اس کو گھما دیا. ایک صاحب نے کہا جلیبی پہ اللہ لکھا ہوا ہے, درخت پہ اللہ نہیں لکھا ہوا, کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ جلیبی والا کیوں لکھے گا اللہ؟ وہ تو جلیبی کی ڈیزائننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گھوم گھوم کے لام خود بخود بن جاتا ہے. بلی پہ کہتے بلی شریف کی کوئی وجود میں آئی ہے جس پہ کوئی محمد لکھا ہوا تھا یا کوئی مدینہ لکھا ہوا تھا, واللہ عالم. تو ان چکروں میں نہ پڑیں کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ لکھا ہوا ہے, کہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. درختوں میں بادلوں میں آپ جو فرض کرو گے وہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا آپ کو. تو اس پہ لوگ عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے, ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے.
اللہ تعالیٰ دوسرا پروٹوکول اللہ نے عیسائیوں کو کیا دیا وہ اگلے ہفتے بیان کروں گا انشاءاللہ. میں نے بتایا نا دو چیزیں, ایک تو اللہ اہل کتاب کے لفظ سے ان کو خطاب کرتے ہیں, دوسری اللہ نے کیا پروٹوکول دیا یہ مجھے یاد دلائے تاکہ میں وہیں سے آگے بیان شروع کروں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الکوہل کیا ہے, اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ الکوہل جو ہے نا یہ دو قسم کی الکوہل ہوتی ہے. ایک الکوہل ہوتی ہے جو کھجور اور انگور سے بنتی ہے, یہ وہ ہے خمر جس کو قرآن اور حدیث میں بہت سخت ممانعت ہے, اس کو ناپاک اور حرام قرار دیا, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور جسم پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اور ایک الکوہل ہوتی ہے جو کھجور اور انگور کے علاوہ مشروب چیزوں سے بنتی ہے, تو اس کا داخلی استعمال تو حرام ہے بلا ضرورت, ایک قطرہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت ہو, کھانسی ہے جیسے کھانسی کے شربت میں الکوہل ہوتی ہے, اور ضرورت کی وجہ سے آپ پی رہے ہیں تو ضرورت کی حد تک وہ جائز ہے. اور اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. یہ جتنے آج کل پرفیوم آ رہے ہیں ان میں جو الکوہل ہوتی ہے کھجور انگور کی نہیں ہوتی, اس لیے ان کو باہر اسپرے جو ہے نا خارجی استعمال ان کا جائز ہے, ناپاک نہیں ہوں گے کپڑے ان سے. لیکن یہ جو الکوہل ہے نا, چاہے اسپرے والی ہو یا کوئی بھی ہو, یہ نقصان دیتی ہے جسم کو. آپ جب اسپرے استعمال کرتے ہیں الکوہل والا تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں, آپ اگر کوئی پین لگاتے ہیں یہاں پہ تو اس پین کی پالش اتر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں اسپرے کی وجہ سے, کیونکہ اس میں تیزی ہوتی ہے, تیزاب ہوتا ہے ایک قسم کا, تو یہ آپ کی اسکن کو بھی خراب کرتی ہے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں نقصان ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ نان الکوہلک جو پرفیوم ہے وہ استعمال کیا کریں, لیکن وہ والے نہیں جو 5-5 روپے والے نیمبو کا رکھ ڈال کے اس میں نمازی بھائیوں کے لیے خصوصی پیشکش, ٹھیک ہے نا. تو ایسے نان الکوہلک اچھے آتے ہیں, مہنگے ہوتے ہیں ذرا وہ, لیکن ان کی خوشبو میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ پہ چڑھتی نہیں ہے وہ خوشبو, نزلہ نہیں ہوگا آپ کو. الکوہلک جو خوشبو ہے اسپرے ان سے بعض دفعہ زکام ہو جاتا ہے, چھینکیں آ جاتی ہیں, اور ہر ایک کو پسند بھی نہیں آتے. تو سادہ خوشبو ہے لیکن اچھی والی ہوں, کوالٹی ان کی اچھی ہو. تو پوچھ والے کسی سے کہ اچھی ہے یا نہیں, بعض دفعہ آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی, پڑوس والے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, تو وہ اچھی خوشبو ہے. ایسے نان الکوہلک عرب لوگوں کی عادت ہے اکثر نان الکوہلک خوشبو استعمال کرتے ہیں, بڑی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی ہے. کیا کندھے پر رومال رکھنا سنت ہے؟ نہیں, سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ ایک شلوار بھی ہو, پھر قمیض بھی ہو, پھر کندھے پر بھی رومال ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بمشکل 2 لباس ہوتے تھے, بمشکل. بسا اوقات تو قمیض بھی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بغیر کرتے کے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے ان سے کہا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ تیرے جیسے احمق مجھ سے پوچھے کہ اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جواب دیا. پھر کہنے لگا تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نبی کے پاس کہاں کرتا ہوا کرتا تھا؟ یعنی نبی کے تو اکثر بغیر قمیض کی نماز ہوتی تھی, تو اگر بغیر کرتے کی نماز نہیں ہوتی تو پھر تو نبی کی بھی نہیں ہوگی. اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہاف آستین میں نماز. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں ہاف آستین میں, تو ایک بوڑھے میاں مجھے مار کے باہر نکال دیتے ہیں, ان کو ہاف آستین میں نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا ان کو لکھ کے دو کہ بغیر آستینوں کی بھی اور بغیر شرٹ کے بھی نماز ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب بغیر شرٹ کے ہوگی تو ہاف آستین میں کیوں نہیں ہوگی؟ البتہ یہ ضروری ہے کہ نماز میں آپ پراپر ڈریس پہنے, پورے کپڑے ہوں تو اچھا لگتا ہے, ادب کا تقاضا ہے. اور اس زمانے میں تو قمیضیں ہوتی نہیں تھی, اب تو پورے کپڑے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ آپ پورے کپڑے پہنے, تھوڑے سے شریف شرفا لگے دیکھنے میں, تو بہتر یہی ہے. باقی ہو جاتی ہے نماز. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.